الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ساری حمد و ثنا اللہ پاک کے لیے، درود و سلام ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان محترم سامعین ناظرین، کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے ہیں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ جو واجب فرمائی ہے وہ مالدار مسلمان پر کہ اتنا مال ہو کہ ضرورت سے زائد ہو اور نصاب کے بقدر ہو، یہ مسائل. اب زکوٰۃ جس کو دے سکتے ہیں اس کی ایک بات ہے، اور کس کو نہیں دے سکتے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ورنہ اگر ہم یہ معلوم نہیں کہ کس کو دے سکتے ہیں اور ایسے فرد کو دیے جس کو نہیں دے سکتے، تو آپ کی زکوٰۃ پوری ضائع ہوگی، زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. تو یہ بات کہ زکوٰۃ جس کو نہیں دے سکتے وہ چند لوگ ہیں، وہ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اس کے علاوہ جس کو دے سکتے ہیں وہ بات سامنے آئے گی. پہلا، زکوٰۃ غیر مسلم کو ادا نہیں کی جا سکتی، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. اگر غیر مسلم کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. نمبر 2، زکوٰۃ مالدار شخص کو نہیں دے سکتے. مالدار میں بھی دو قسمیں ہیں. ایک ایسا مالدار کہ جس پر خود زکوٰۃ واجب ہے، یعنی بہت زیادہ مالدار ہے، اور دوسرا مالدار ایسا مالدار ہے کہ جس کے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن ضرورت کے سامان اتنے زیادہ ہیں کہ وہ خود زکوٰۃ کے برابر کے نصاب کو پہنچ سکتے ہیں. تو اگرچہ کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن یہ بھی شخص کسی اور کو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اگرچہ کہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، مال جتنے پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اتنے پیسے موجود ہیں، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، یہ بھی مالدار کے درجے میں آتا ہے. تیسرا شخص ہم جسے کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. بنی ہاشم کی اولاد یعنی ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جس کو سید کہا جاتا ہے، جس کو سید کہا جاتا ہے ان کو زکوٰۃ ادا زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. سید کسے کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد. ان کی اولاد سے جو نسل چلی ہے انہیں سید کہا جاتا ہے. ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ زکوٰۃ کی رقم ہم اپنے ماں باپ کو ادا نہیں کر سکتے، ماں باپ کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. ایسے ہی جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، ہم جن سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ جن سے، یعنی کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، اوپر ایسے ہی ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. اسی طرح اولاد، یعنی میری اولاد، بیٹے بیٹیاں، پھر ان کی اولاد، پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں، اسی طرح ان کی اولاد پر پڑ پوتے پڑ پوتیاں، پڑ نواسے اور پڑ نواسیاں، ایسے ہی نیچے تک
ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. یعنی اوپر جو ہماری نسل ہے اور نیچے جو ہماری نسل چلی ہے ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. اب اس کے علاوہ جن کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے وہ ان میں قرآن کریم میں آیت 10ویں پارے میں مفصل اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم الی آخر الآیہ. پوری لمبی تفصیل سے آیت ہے جس میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، غریب مستحق افراد ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. ایسے ہی زیادہ ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم دینی ہے ہمارے رشتہ داروں میں. اب رشتہ داروں میں جو میں نے ذکر کی فرمایا بھی، جو ذکر کیا کہ اپنی والدین کو اوپر اور اپنی اولاد کو نیچے، ان کے علاوہ جو بھی رشتہ دار غریب مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. جیسے بھائی بہنیں ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. بھتیجے بھتیجیاں ہیں، بھانجے بھانجیاں ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. ایسے ہی اوپر چاچا ہیں اور چاچیاں ہیں، یا پھوپھی پھوپھیاں ہیں، خالہ خالو ہیں اور ماموں مامی ہیں، ممیرے بھائی بہنیں، چچیرے بھائی بہنیں، خلیرے بھائی بہنیں، یا ان جیسے یہ رشتہ داروں میں جو بھی مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. ایسے ہی ایک اور بات کہ ہم ساس سسرے ہیں تو بیٹی کی زکوٰۃ ان کے ماں باپ کو ہوتی ہے تو ان کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں اگر داماد پر واجب ہے تو وہ اپنے ساس سسر کو دے سکتا ہے. ایسے ہی سالے سالیاں ہیں جن کو نسبتی بھائی نسبتی بہن کہا جاتا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اور ایک بات کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی. یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے گھی کھچڑی میں چلا گیا، تو شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ بہتر شکل یہ ہے کہ ہم غریبوں مستحقوں تک پہنچ کر دیں. لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے تو اب تو مانگنے والے نہیں آتے، ورنہ یہ قریب موقع تھا کہ مانگنے والے بہت سے سائل آ جاتے تھے کہ زکوٰۃ کی رقم فطرے کی رقم مانگ کر مانگنے والے آ جاتے تھے، تو ایسے لوگوں کو بھی نہ دیں. ایسے ہی زکوٰۃ کی رقم امام کی تنخواہ میں بھی نہیں دے سکتے، مسجد بنانے میں نہیں دے سکتے. مسجد کا کوئی کام چل رہا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو زکوٰۃ کی رقم سے وہ کام نہیں کیا جا سکتا. کسی کی تنخواہ دینی ہے تو زکوٰۃ کی رقم سے وہ تنخواہ نہیں دی جا سکتی. یہ زکوٰۃ کی رقم مستقل آپ کو اپنے مال میں سے علیحدہ ادا کرنا، علیحدہ دینا پڑے گا. یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے غریبوں کے لیے اللہ نے مالداروں پر حق رکھا ہے. دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے زکوٰۃ ادا کرنے کو قبول فرمائے. اور یہ آخری عشرہ، آخری دہا چل رہا ہے، یہ وہ عشرہ ہے، اور اس میں ایک خاص فضیلت و اعتکاف کی بھی ہے کہ جو میرے ساتھ ربط میں تھے ڈاکٹر فہد بیدر کے، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہر مسجد سے، ہر محلے سے ایک آدمی کا اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے. اگر محلے کا ایک بھی فرد مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھے گا تو پورے محلے پر وہ اعتکاف چھوڑنے کا گناہ ہوگا. اگر ایک شخص بھی بیٹھے گا تو پورے محلے پر اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب پورے محلے کو ملے گا. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے اعتکاف میں، ان کے حق میں دعائیں کریں کہ اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما کر ان کے توسط سے سارے محلے والوں کی طرف سے اللہ اعتکاف کو قبول فرمائے. اور ہر تاخرات 21 گزشتہ رات جو گزری، اب آنے والی کل 23، 25 اور 27 اور 29 کو یہ تاخراتیں ہیں. اہتمام کے ساتھ ان تاخراتوں میں جاگنے کا، جاگ کر عبادتیں کرنے کا ہم کوشش کریں. اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں اللہ پاک ہم سب کو شب قدر تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور شب قدر میں عبادتیں جو کر رہے ہیں، رمضان میں جو روزے رکھ رہے ہیں اور جو زکوٰۃ صدقات عطا کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرمائے. اور ایسے ہی کچھ مسائل صدقہ فطر کے تعلق سے ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ پیر کو ہمارے سامنے آئیں گے.
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔